کچھ لوگ رفع یدین کرتے ہیں، ہاتھ اٹھا کر رکوع میں جاتے ہیں، کچھ ہاتھ ناف پہ باندھتے ہیں، کچھ سینے پہ باندھتے ہیں، اور ایک مکتب فکر ہے جو ہاتھ نہیں باندھتا. نماز تینوں سچویشن یہاں تک آ جاتی ہے کہ میرے چند دوستوں نے مجھے بلاک کر دیا ہوا ہے، ظاہری سی بات ہے، اس میں بھی ہوں، یہ میرا دوست ہے، اس کو بھی بلاک کر دیا ہوا ہے. ایک دور تھا کہ امت مسلمہ دنیا پر حکمرانی کرتی تھی. علماء میں اختلاف امت کے لیے رحمت ہے. آپ کی بات بالکل درست ہے کہ ہم نے قوم کو رٹا سسٹم پہ لگایا. میں اس میں خان صاحب کو قصوروار نہیں ٹھہراؤں گا، نہ ان کی نیت پہ کوئی سوال کھڑا کروں گا. وہ ایک بہت اچھا سٹیپ تھا اگر ہو جاتا کہ یا جو سمجھ کہ مڈل کیٹیگری کے جو پرائیویٹ تعلیمی ادارے ہیں وہ گورنمنٹ اسکول تو پڑھا رہے ہیں اس ایک سلیبس کو، لیکن اگر ہم برگر کلاس کے اداروں کو اگر چیک کر لیں تو وہاں وہ سلیبس کو کریکولم نہیں پڑھایا جا رہا، وہ اپنے کریکولم کو پڑھا رہے ہیں. خواتین حضرات السلام علیکم، ویلکم ٹو دی پلیٹ فارم آف انٹولڈ ریجنل. آج میرے ساتھ جو میرے مہمان موجود ہیں وہ نہ صرف ہمارے ٹیچر بھی رہے ہیں، اور اب ہم آج ان سے اپنے اسٹوڈنٹ دور کی یادیں بھی تازہ کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ چند امپورٹنٹ سوالات بھی کریں گے جو کہ چینل کے آبجیکٹیو کے اکارڈنگلی بہت اچھے طریقے سے وہ اس چیز کو ٹیکل آؤٹ کریں گے. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر کیا حال ہے؟ یوں فیل ہو رہا ہے جیسے ایف ایس سی میں آئے. کیسا لگ رہا ہے سر آپ کو؟ دوبارہ سے پرانے اسٹوڈنٹس میں گھرے ہوئے آپ فیل کر رہے ہوں گے. ماشاءاللہ بہت اچھا لگا آپ لوگوں سے مل کے، آپ لوگوں کا سیٹ اپ دیکھ کے بھی خوشی ہوئی. تھینک یو سر. سر میں ڈائریکٹ اپنے ٹاپک کی طرف چلوں گا. سر میرا جو آپ سے پہلا سوال ہے نا، میں سوسائٹی کی طرف جب دیکھتا ہوں، سوسائٹی سے ریلیٹڈ ہی ہم آج بات کریں گے. ہماری سوسائٹی میں آج کل ایک پرابلم چل رہا ہے، وہ یہ کہ اگر میرا تھاٹ ایک سرٹن چیز کی طرف ہے اور دوسرے بندے کا دوسری سرٹن چیز کی طرف ہے، ایک کانٹراڈکشن پیدا ہو جاتی ہے، کہ اختلاف پیدا ہو جاتا ہے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب ہم دو لوگ آپس میں بات کرتے ہیں، آج کل کے نوجوانوں کی میں بات کر رہا ہوں زیادہ تر، تو وہ اس چیز کو اختلاف کو برداشت نہیں کرتے. سچویشن یہاں تک آ جاتی ہے کہ میرے چند دوستوں نے مجھے بلاک کر دیا ہوا ہے، ظاہری سی بات ہے، اس میں بھی ہوں، یہ میرا دوست ہے، اس کو بھی بلاک کر دیا ہوا ہے. اختلاف برداشت کیوں نہیں ہو رہا آج کل کے لوگوں میں؟ بچوں میں آج کل اختلاف برداشت کرنے کی جو کیپیبلٹی ہے وہ کم کیوں ہو رہی ہے؟ میں اس سے پہلے کہ میں آپ کے سوال کا آنسر کروں، اختلاف اور اختلاف رائے یہ دو الگ چیزیں ہیں. اختلاف رائے ہونا یہ بہت اچھی بات ہے، کانسٹیٹیوشنل ڈیموکریٹک اکارڈنگ ٹو ریلیجن. اختلاف رائے تو صحابہ کرام میں بھی ہوا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ملتا ہے جس کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ علماء میں اختلاف امت کے لیے رحمت ہے. تو اختلاف رائے ہونا یہ صحت مند معاشرے کے ہونے کی علامت ہے. اختلاف رائے یہ ہے کہ میرا اوپینین میں کسی چیز کو صحیح کہہ رہا ہوں، اور آپ کا اوپینین یہ ہے کہ آپ کسی چیز کو غلط کہہ رہے ہیں. میں اپنا موقف بیان کر کے خاموش ہو جاؤں، آپ اپنا موقف بیان کر کے خاموش ہو جائیں. فیصلہ آڈینس پہ، پبلک پہ، فیصلہ کرنے والوں پہ چھوڑ دیا جائے تو یہ بات اختلاف تک نہیں جائے گی. پڑھے لکھے معاشرے میں اور پڑھے لکھے ہونے کی علامت بھی یہی ہے کہ اختلاف رائے کو برداشت کیا جائے. جب ہم ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے، اپنا اوپینین بیان کرنے کی بجائے مسلط کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا، تب اختلاف تک آ جاتے ہیں، اور وہ ذات کا اختلاف یہ نفرتوں کا سبب بنتا ہے. اس کے پیچھے جو آپ کا سوال تھا کہ اس کی وجہ کیا ہے، عدم برداشت. ہم میں سے ہر کوئی خود کو منوانا چاہتا ہے کہ میں درست ہوں. ہم سمجھتے ہیں کہ شاید اختلاف رائے اگر کسی نے مجھ سے رکھا تو وہ میرا مخالف ہو گیا شاید، جبکہ حقیقتاً ایسا نہیں ہوتا. اختلاف آپ کی سوچ سے ہوا کرتا ہے، اختلاف آپ کی ذات سے نہیں ہوا کرتا. بینگ اے ٹیچر، میں سم ٹائم جب پاکستانی پڑھا رہا ہوتا ہوں تو پولیٹیکل جب کہیں گفتگو آ جائے تو میں بولتا ہوں کہ آپ کو اختلاف رائے کا حق حاصل ہے، لیکن اختلاف کا حق نہیں ہے. کہ آپ مجھ سے اختلاف رائے کرتے ہوئے میری ذات کو ٹارگٹ نہیں کریں گے. یہ ذاتی اختلاف پر جب آتے ہیں اس کے بعد شدت شروع ہو جاتی ہے، ناراضگیاں شروع ہو جاتی ہیں، لڑائی شروع ہو جاتی ہے. اگر کوئی آپ کی سوچ سے ڈیفرنٹ اوپینین رکھتا ہے تو کہیں نہ کہیں تو یہ اچھی بات بھی ہے کہ وہ آپ کی بات کو سن تو رہا ہے، تبھی تو ڈیفرنٹ اوپینین رکھا ہے اس نے. تو جب ہم یہ سمجھ لیں گے کہ مجھ سے اختلاف رائے رکھنے والا میرا مخالف نہیں ہے، میرا لسنر ہے، مجھے سن رہا ہے، آپ کی بات کو توجہ دے رہا ہے، تو آپ سے ڈیفرنٹ اوپینین لے رہا ہے. اور جب اختلاف رویوں تک رہے گا، لفظوں تک رہے گا، تو وہ اختلاف ایک صحت مند اختلاف اور صحت مند معاشرے کی علامت ہوگی.
جب ہم اس اختلاف سے نکل کر ذات تک آ جائیں گے پھر نفرتیں جنم لیں۔ آپ نے ابھی علماء کا اختلاف کی ایک بیان کی ہے، تو اس میں کوئی اگزامپل دینا چاہیں؟ اور جو اختلاف علماء کے بیچ میں اختلاف رائے جو ہے، اگر اس اگزامپل کی ہم بات کرتے ہیں تو اس میں کتنی ایکسٹینٹ تک وہ اختلاف رائے جاتا ہے اور اس کے بعد خاموشی آ جاتی ہے کہ بس اب اس سے زیادہ اگر ہم گئے تو اختلاف کی نوعیت آ جائے گی، وہ کیا لمٹ ہوتی ہے اس میں؟ ہمارے ہاں ریلیجن میں بھی ڈفرینٹ اسکول آف تھاٹ ہیں، تو اگر اختلاف ہو رہا ہے، ایک چیز ہے فرائض میں اختلاف پر کوئی برداشت نہیں ہوتا۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں نماز نہیں پڑھتا یا نماز پڑھنا فرض نہیں ہے، فرض کا انکار کفر ہے، حلال کو حرام نہیں کہا جا سکتا اور حرام کو حلال نہیں کہا جا سکتا۔ اس کے بعد آگے جاتے ہیں ہم نماز میں طریقہ عبادت پر۔ کچھ لوگ رفع یدین کرتے ہیں، ہاتھ اٹھا کر رکوع میں جاتے ہیں، کچھ ہاتھ ناف پہ باندھتے ہیں، کچھ سینے پہ باندھتے ہیں، اور ایک مکتب فکر ہے جو ہاتھ نہیں باندھتا۔ نماز تینوں کی ہو جاتی ہے، نماز پڑھنا فرض ہے۔ تو یہیں تک اگر بات بیان کر دی جائے، اب میں اگر سپوز فقہ حنفی کا فالوور ہوں اور فقہ حنفی میں امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ، ان کا طریقہ یہ ہے کہ وہ ناف پر ہاتھ باندھتے ہیں۔ امام شافعی کا طریقہ یہ ہے کہ وہ سینے پر ہاتھ باندھتے ہیں۔ فقہ جعفریہ کے فالوور ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتے ہیں۔ تو اگر صرف نماز پڑھنے کی تاکید کر دی جائے کہ نماز فرض ہے، جو نہیں پڑھتے یہ گناہ ہے، تو میرا خیال ہے کہ یہاں پر بات کو مکمل کر دینا چاہیے۔ اس کے بعد آپ نے ہاتھ چھوڑ کے کیوں پڑھی، آپ نے ہاتھ اوپر کیوں باندھا، یہیں سے نفرتیں جنم لیتی ہیں۔ اچھا، پھر یہاں دیکھیں کہ امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، 4 امام گزرے ہیں۔ چاروں کے جو اسکول آف تھاٹ ہے یہ ڈیفرنٹ ہیں، ان کے مسائل اور ان کے جوابات مختلف ہیں، ایک دوسرے سے اختلاف رکھتے ہیں، لیکن وہ اختلاف رائے ہے۔ ان چاروں کے ڈیفرنٹ اوپینین ہونے کے باوجود ہم کسی کو کافر نہیں کہتے، وہاں پر کسی کو گمراہ نہیں کہتے، کسی کو بدعقیدہ نہیں کہتے، ہم چاروں ائمہ کرام کا احترام کرتے ہیں۔ تو یہ ایک ایگزامپل لے لی جائے کہ اگر فقہاء کے اندر اختلاف ہے، فقہاء اربعہ میں اختلاف ہوا، تو ہم اس میں سے کسی پر تکفیر نہیں کرتے، کفر، گمراہ یا بدعتی ہونے کا فتویٰ نہیں دیتے، چاروں کا احترام کرتے ہیں۔ اگر اسی طرح سے اپنی بات بیان کر دی جائے اور قرآن و حدیث کا مسئلہ بیان کرنے کے بعد اوپینین دوسرے پہ چھوڑ دیا جائے، وہ چاہے تو آپ کی بات مان لیں، وہ چاہے تو نہ مانے، صحیح اور غلط کون ہے اس کا فیصلہ بروز محشر ہو جائے تو یہ سب سے خوبصورت بات ہوگی۔ سر، آج جو ہم نوجوانوں کا حال دیکھتے ہیں، ایک ایسا ٹائم تھا کہ جب اسکولوں میں، کالجوں میں، اب چونکہ میں تو وہاں سے نکل چکا ہوں، لیکن سوشل میڈیا سے، عام طرز زندگی سے ایک چیز جو ہے جو میں ڈیڈیوس کر سکتا ہوں وہ یہ ہے کہ نوجوان دین سے دن بدن دور ہوتا جا رہا ہے۔ اس کی کیا بنیادی وجوہات ہیں؟ اقبال کا ایک شعر ہے، اگر یادداشت سے نکل رہا ہے کہ اس طرح سے کچھ لکھا تھا انہوں نے، اور اہل کلیسا کا یہ نظام تعلیم فقط ایک سازش ہے دین و مروت کے لیے۔ یہاں پر وہ جدید طریقہ تدریس کے کہیں نہ کہیں ناقد نظر آتے ہیں کہ تعلیم سے تربیت کا لفظ نکال دیا گیا۔ پھر ایک جگہ پہ وہ شعر لکھتے ہیں کہ بنیاد میں ہو گر لا الہ تو کیا غم، نظام اگرچہ ہو فرنگیانہ۔ اگر ہم اپنے نوجوان کی اور اسٹوڈنٹس کی، بچوں کی تربیت بچپن سے اسلامی خطوط پر کر دیں تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ بڑے ہو کر گمراہ ہوں گے یا دین سے دور ہوں گے۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم نے مذہب کو، مذہبی تعلیم کو، بدقسمتی ہے، ہونا نہیں چاہیے تھا مگر ہو گیا کہ ثانوی حیثیت رکھ دی ہے۔ اگر ہم اسلامیت پڑھا بھی رہے ہیں نا کالجز میں، سکولز میں، تو وہ باعث برکت ہے شاید نا، چھوٹی سی کتاب، چھوٹا سا سلیبس، کم مارکس کا پیپر، کم لیکچرز، تو یہاں پھر اسی طرح سے ٹیچرز کی سیلری۔ تو گھر میں اگر کیمسٹری پڑھانے والا آ رہا ہے، اس کی پے کیا کرتے ہیں، قرآن پڑھانے آئے تو اس کو 500,000 پہ ٹرکا دیتے ہیں۔ بچہ یہیں سے تو سیکھ رہا ہے کہ ریلیجن کی اہمیت کیا ہے۔ اگر بحیثیت ٹیچر، بحیثیت پیرنٹس ہم ہر بات میں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو پرائیورٹی دیں تو بچے کی تربیت بھی یہی ہوگی۔ میں ایک چھوٹی سی اگزامپل دے کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ ہمیں سے ایک تعداد ہے جو صرف جمعہ کی نماز پڑھتی ہے۔ آپ شاید اس بات سے یقیناً اتفاق کریں گے کہ
ہم جمعہ کے نمازی بننے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ جب ہم چھوٹے تھے یا آج کا باپ جمعہ والے دن آتا ہے، غسل کرتا ہے، سفید کپڑے کا کاٹن کا سوٹ پہنتا ہے، سر پہ ٹوپی رکھتا ہے، بچے کا ہاتھ پکڑتا ہے، ماں بھی تیار کر کے بھیجتی ہے بیٹا جمعہ ہے جا کے جمعہ کی نماز پڑھاؤ، بچہ بھی ساتھ گیا، جمعہ پڑھ کے آ گئے، عصر کی اذان سنی، نہ باپ نماز پڑھنے گیا نہ بچہ گیا، نہ ماں نے اسے اہتمام سے بھیجا۔ ہم نے بچے کو بچپن سے جمعہ کا نمازی بنایا تھا، آج کا نوجوان جتنا دین سے دور ہو گیا جمعہ کی نماز وہ بھی پڑھتا ہے۔ صحیح۔ اگر اسی طرح سے 5 نمازوں میں اہتمام کر کے باپ جاتا اور ساتھ والدہ تیار کر کے بھیجتی تو جو بچہ جمعہ کا نمازی بنا ہے یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ 5 وقت کا نمازی نہ بنتا؟ تو کہیں نہ کہیں تربیت کا فقدان ہے۔ ایک اور ایگزامپل بھی دوں کہ آج اگر بچہ اسکول، کالج، ٹیوشن، یونیورسٹی، اکیڈمی کی چھٹی کرے تو باپ غصہ ہوتا ہے کہ آپ میرے پیسے کو حرام کر رہے ہو، آپ کالج نہیں گئے، آپ وقت ضائع کر رہے ہو، میں کما کے لاتا ہوں، اتنی فیسیں بھرتا ہوں۔ باپ ڈانٹتا ہے، غصے سے بھیجتا ہے، لیکن وہی بچہ جب عشاء میں مسجد نہیں جاتا باپ کی پیشانی پہ بل نہیں پڑتا، آپ کا بچہ جہنم کے راستے پہ جا رہا ہے، آپ اسے کچھ بھی نہیں کہہ رہے۔ تو جب آپ خود نہیں پڑھ رہے اور آپ اس عمل کو ہلکا لے رہے ہیں تو بچہ جب اپنے ارد گرد کے ماحول کو دیکھ کر بڑا ہوتا ہے کہ مذہب کی ثانوی حیثیت ہے، نماز بے نمازی کا ماحول تھا، تو پھر وہ بھی نمازی نہیں بنتا۔ یعنی کہ آپ نے اس میں تربیت میرے نزدیک تربیت کی بات کی، لیکن پھر جب بچہ اسکول جاتا ہے، مطلب کہ آپ یوں سمجھ لیں کہ جب وہ 4-5 سال کی عمر میں اسکول جانا شروع کرتا ہے اور اس کا ایکسپوئر گھر سے نکل کے زیادہ تر باہر دوستوں میں اس کی ساری صحبت ہی بدل جاتی ہے، اس ٹائم پہ تعلیمی نظام اور باہر کی صحبت آتی ہے سب سے پہلے۔ تو میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آج کا جو تعلیمی نظام ہے اس میں ہماری جتنی بھی یوتھ ہے وہ متنفر ہو چکی ہے، وہ کہتی ہے کہ یہ تعلیمی نظام وہ نہیں ہے جو کہ ہونا چاہیے تھا، نہ ہی اس میں ہمیں کوئی تربیت مل رہی ہے سیکھنے کو، نہ ہی اس میں ہمیں کوئی علم مل رہا ہے سیکھنے کو، اور اگر پریکٹیکلز بھی ہوتے ہیں تو وہ بھی برائے نام ہوتے ہیں۔ تو آپ کا بینگ اے ٹیچر تعلیمی نظام کے اوپر کیا ویو ہے کہ اس کو کتنا حد تک جو ہے تبدیل ہونا چاہیے؟ اسی میں ایک چیز اور ایڈ کروں گا ساتھ میں، 2021 میں عمران خان جب پرائم منسٹر تھے تو انہوں نے ایک 1 سلیبس لانے کی کوشش کی تھی، ایک بات کی تھی، اور اس کے اگینسٹ بہت ساری آوازیں بھی اٹھی تھی، اس کی سپورٹ میں بھی بہت ساری آوازیں اٹھی تھی۔ اس کو بھی تھوڑا سا ڈیفائن کر دیجیے گا کہ وہ بینیفیشل تھا یا ہمارے لیے نہیں تھا وہ بینیفیشل۔ نظام تعلیم کی بات کریں تو آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں کہ نظام تعلیم میں نقائص موجود ہیں۔ پاکستان کا نظام تعلیم لارڈ میں کالے کا مرتب کردہ ہے، اور جس کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کو یا بر صغیر کے لوگوں کو غلام بنائے رکھنا، ایک غلام قوم کے لیے یہ سلیبس بنایا گیا تھا، یہ نظام، یہ سٹرکچر کھڑا کیا گیا تھا۔ ہم آزادی حاصل کرنے کے بعد بھی اسی نظام کو فالو کر رہے ہیں۔ تو وہ 75 سال ہو گئے، لارڈ مکالے 19ویں صدی کا آیا ہوا تھا، لیکن اس کے بعد ہمیں چینج تو کرنا چاہیے تھا نا۔ گھسی پٹی رٹے سسٹم، لکیر کے فقیر بنے ہوئے ہیں، ہم اسی سیٹ اپ کو لے کے جا رہے ہیں۔ المیہ یہ آپ درست ہے، میں بھی اتفاق کروں گا اس سے، ہمارے ایجوکیشن سسٹم نے معاشرے میں سٹریس، ڈپریشن، انزائٹی، سوسائڈ اٹیمپٹس، اس کو پروموٹ کرنے کا سبب بنا ہے۔ ایک بچہ جب آپ کے پاس سسٹم میں 16 سال پڑھا اور 16 سال پڑھنے کے بعد بھی وہ اسے جاب نہ ملے، اسے اپنا فیوچر سیکیور نظر نہ آئے، تو کسی شاعر نے کہا تھا نا کہ سوال یہ ہے کتابوں نے کیا دیا مجھ کو، آج بھی کھڑا ہوں 4 حرف روٹی لیے۔ 16 سال پڑھنے کے بعد بھی اگر اس بچے کو اچھا روزگار نہ مل سکے، اچھا فیوچر نہ مل سکے، تو آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ ایک نوجوان جو اس مہنگائی میں اتنی بھاری ایکسپینسز کے ساتھ اپنے ڈیوز پے کرتا ہے، جب اسے جاب نہیں ملے گی تو وہ مایوسی ہوگا۔ تو سلیبس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے، فنی اور ٹیکنیکل، یعنی کہ میں کہوں سکلز سکھانے والے سلیبس ڈیزائن کیے جائیں کہ اگر گورنمنٹ جاب نہ بھی دے سکے تو بچہ بیٹھ کر اپنی انکم کر سکے۔ اور دوسرا سوال تھا آپ کا خان صاحب کے گورنمنٹ کا، آپ سبھی جانتے ہیں، میں پہلے تو کلیئر کر دوں کہ میں ان کا شدید ناقد ہوں، آئیں گے اس پہ بھی آئیں گے۔ میں خان صاحب سے سیاسی اختلاف رائے بہت شدید حد تک رکھتا ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی میں نے کل سیکنڈ ایئر بوائز میں ایک کلاس میں پڑھاتے ہوئے یہی بات چل رہی تھی، ایجوکیشن کے آبجیکٹیوز آف ایجوکیشن پڑھا رہا تھا سیکنڈ ایئر سے، پاکستان کے نظام تعلیم کے مقاصد۔ تو میں نے کہا کہ خان صاحب کی گورنمنٹ کا ایک بہت اچھا اسٹیپ تھا کہ ایک سلیبس ڈیزائن کیا تھا۔ المیہ یہ ہے کہ وہ جو سوچ تھی وہ اس کو امپلیمنٹ نہیں کر سکے۔ میں اس میں خان صاحب کو قصوروار نہیں ٹھہراؤں گا، نہ ان کی نیت پہ کوئی سوال کھڑا کروں گا، وہ ایک بہت اچھا سٹیپ تھا اگر ہو جاتا، بالخصوص مڈل فیملی کے جو ہم لوگ ہیں۔
اس میں اور برگر کلاس کے درمیان جو جنریشنز کریٹ کر کے ہم مارکیٹ میں بھیج رہے ہیں نا، یہ ختم ہو جانی تھی. بٹ اے لیول او لیول والے پہلے گئے، پھر جیسے بیکن ہاؤس، ایجوکیٹر، سٹی والے بڑے اسکولنگ سسٹم جو ہیں، برانڈز ہیں، یہ خود وزراء کے ہی چلائے ہوئے ہیں، سیاستدانوں کے، پولیٹیشینز کے. اور چاہے کسی بھی سیاسی جماعت کے سیاستدان ہوں، ایک دوسرے سے آپس میں ایک ہی ہوتے ہیں. ان لوگوں نے NOC حاصل کروائے اور کچھ اسکول سسٹم کو NOC مل گئے کہ آپ اپنا سلیبس پڑھا لیں. جب ایک دو کو دیا تو پھر اس کے بعد ایک چین چل نکلی، اور پھر آج وہی ہو رہا ہے. اب مڈل فیملی کے یا جو سمجھیں کہ مڈل کیٹیگری کے جو پرائیویٹ تعلیمی ادارے ہیں، وہ گورنمنٹ اسکول تو پڑھا رہے ہیں اس ایک سلیبس کو، لیکن اگر ہم برگر کلاس کے اداروں کو اگر چیک کر لیں تو وہاں وہ سلیبس کو کریکولم نہیں پڑھایا جا رہا، وہ اپنے کریکولم کو پڑھا رہے ہیں. تو بہت کم اچھے پروجیکٹس میں سے بہت اچھا پروجیکٹ تھا یہ. بہت کم اچھے پروجیکٹس میں اختلاف رائے رکھتا ہوں. تو یہ بہت اچھا پروجیکٹ تھا، کاش کے ہو جاتا. اور اس میں ان کی نیت تو بہت اچھی تھی، لیکن نیچے جو وزراء تھے، کیبنٹ میں جو لوگ تھے، ان لوگوں نے کہیں نہ کہیں کسی کے ریفرنس پر مجبور ہو کر NOC دیے. جی. اور وہ سلیبس نہیں. ایک چیز اور بھی اس میں کہ جو سلیبس آیا تھا، کوئی ماڈل آیا تھا سلیبس کا، باقاعدہ طور پہ میڈیا پہ بیٹھ کے باتیں ہوئی تھی، یہ دیکھیں جی مرد صوفے پہ بیٹھا ہوا ہے، خاتون زمین پہ بیٹھی ہوئی ہے. اس طرح کے بھی پروپیگنڈا تو اس ٹائم چلائے ہوئے تھے. یہ تو انہی کے ساتھ کی ٹیم کے لوگوں نے ہی پھر چلائے انہیں، یا پھر اپوزیشن کی طرف سے. ہر بار تو اپوزیشن پہ نام لگا دیا جاتا ہے جب بھی اس طرح کی کوئی چیز آتی ہے. میرا خیال ہے اپوزیشن اتنی پڑھی لکھی تھی ہی نہیں کہ وہ سلیبس کو پڑھتی اور چلے آپ تو مان رہے ہیں نا. میں ان سے بھی اختلاف رکھتا ہوں، اس وقت کے اپوزیشن سے بھی. بٹ یہ جو تنقید کی گئی کہ مرد کو اوپر بٹھایا گیا، عورت کو اوپر نیچے بٹھایا گیا، میرے نزدیک یہ ایک چھوٹی سوچ تھی. ان چھوٹی چھوٹی باتوں پہ یہ بات نہیں ہونی چاہیے تھی. پھر اگر سپوز اگر ہم یہ کہیں کہ ٹیچر اوپر بیٹھا، اسٹوڈنٹ نیچے بیٹھے، کل کو اس پہ بھی تنقید شروع ہو جائے. ہوتی ہے اسلام نے بہت ساری سوسائٹی میں. مرد کو جو اسلام نے ایک پرائرٹی دی ہے، قرآن پاک کی ایک آیت ہے کہ مردوں کو عورتوں پہ ایک درجہ حاصل ہے. تو یہ جینڈر ایکویلٹی والے تو یہ قرآن کے خلاف سوچ لے کے چل رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. اگر باپ اوپر بیٹھا تو یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ وہ بیٹی ہو سکتی تھی. تو اس پہ کوئی تنقید نہیں ہونی چاہیے تھی. میں پوری 100% یعنی 100% میں یہ کہوں کہ 100% میں اس سے متفق تھا کہ خان صاحب کے دور کا ایک اچھا پروجیکٹ تھا کہ کاش وہ ہو جاتا. سر اس میں میرا جو سوال آپ سے ہے، سب سے پہلا جو میں ایک اگلے چین کا کوسچن سٹارٹ کروں گا نا، میں اس میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا، انسان کا مقصد حیات کیا ہے؟ مختصر سا ایک اس میں آپ کا کیا ویو ہے انسان کا مقصد حیات اس دنیا میں بھیجے جانے کا؟ آپ نے کہا مختصر ایک جملے میں، تو پھر میں قرآن کی آیت پڑھ دیتا ہوں، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے جن اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. عبادت صرف نماز اور قرآن نہیں، اس کے علاوہ بھی بہت سارے فیکٹرز ہیں، جیسے کہ حقوق العباد آ جاتا ہے. اور جب ہم حقوق العباد کی بات کرتے ہیں تو پھر بہت ساری واسٹ اس کے اندر انسان کی جو ہے وہ اس کے اوپر ڈیوٹیز جو ہیں اس کے اوپر نافذ ہو جاتی ہیں. میں اس بات کو، آپ کی بات کو تھوڑا سا اور وسیع کر دیتا ہوں کہ صرف حقوق العباد نہیں، معاشرتی معاملات، سوشل بیہیویئر، ہاؤ ٹو ارن، اسلام سکھاتا ہے. تجارت میں، پیسہ کمانے میں بھی وہ بھی تو عبادت ہے. بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مفہوم کچھ یوں ہے کہ فرائض عبادات کے بعد انسان پر سب سے پہلا فرض حلال رزق کمانا ہے. تو وہ بھی تو اسلام ہے. بزنس کرنا، کمانا، جاب کرنا، یہ بھی تو مذہب ہے، یہ بھی تو عبادت ہے. آپ اپنی زندگی کے ہر معاملے میں اللہ کے حکم کی پابندی کر لیں تو یہ زندگی مسلمان کی 24 آورز 24/7 عبادت میں ہی ہے. ہر لمحہ کھانا کیسے ہے، پینا کیسے ہے، بولنا کیسے ہے، بات کیسے کرنی ہے، کمانا کیسے ہے، ہر چیز تو مذہب سکھا رہا ہے. تو بس وہی کہ اللہ کے حکم کے مطابق کر لی جائے ہر چیز تو عبادت ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے جن اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے کیا. تو سر جب آپ اسکولنگ سسٹم میں ایک چیز، بہت ساری چیزیں جب نوٹ کرتے ہیں، ڈفرینسز نوٹ کرتے ہیں، آپ سے پیرنٹس اپروچ کرتے ہوں گے اور وہ آپ سے بچے کی اسکل یا بچے کے ٹیلنٹ سے ہٹ کے اس کو نمبر گیم پر فوکس کرنے کے اوپر آپ سے بات ضرور کرتے ہوں گے کہ ہمیں اس کے نمبر چاہیے، بے شک جو مرضی ہو جائے. تب آپ کا کیا اس کے اوپر ریئیکشن ہوتا ہے؟ پیرنٹ سے آپ اس کو کیسے ڈیل کرتے ہیں، یا آپ ان کو کیسے یعنی کہ اس چیز کے اوپر سمجھاتے بھی ہیں یا اگنور کر دیتے ہیں کہ جیسے میں بچے بھی فوکس کر رہا ہوں، بعد میں جب بنے گا تو دیکھ لیں گے؟ دیکھیں، ہماری بینگ اے ٹیچر پرائیویٹ سیکٹر میں کچھ مجبوری ہیں. آپ کی بات بالکل درست ہے کہ ہم نے قوم کو رٹا سسٹم پہ لگایا. تو اس میں مینجمنٹ ایڈمنسٹریشن جو ادارے کی ہے، میں ان کو بھی ساتھ شامل کروں گا. پیرنٹس بھی کہیں نہ کہیں قصوروار ہیں. ہم تعلیم کا مقصد اچھے نمبر کو بنا لیا ہے، جبکہ تعلیم کا مقصد اچھا انسان بنانا تھا.
ارسطو یونانی فلسفی گزرے ہیں، ان کے نزدیک تعلیم کا مقصد انسان کو، اس معاشرتی حیوان کو اعلیٰ درجے کا انسان بنانا تھا، انسان کو انسان بنانا. تو ہم جب نمبر گیم میں گئے ہیں تو پھر تربیت بھی ختم ہو گئی، تعلیم بھی ختم ہو گئی. رٹا سسٹم از ناٹ ایجوکیشن، بس رٹا سسٹم رہ گیا. نمبروں کی ایک دوڑ لگی ہوئی ہے کہ میرا بیٹا اس سے زیادہ اچھے نمبر لے لے، میرا بیٹا اچھا انسان کتنا بنا، اس نے سیکھا کیا نیا. ان چیز پہ نہ پیرنٹس توجہ دیتے ہیں، نہ ٹیچر دیتے ہیں، نہ مینجمنٹ دیتی ہے. کہیں نہ کہیں یہ سب کی مجبوریاں ہیں کہ نمبر کی ایک گیم شروع ہو چکی ہے. مجھ سے جب پیرنٹس کہتے ہیں تو ظاہر ہے مارکس میں تو آپ خود بھی پڑھے ہیں، تو میرے سبجیکٹ میں عموماً کمی ہوتا ہے. میں خود بھی بڑا پین لیتا ہوں اس چیز میں کہ نمبر پورے ہی ہونے چاہیے، کہ بینگ اے پرائیویٹ اسکول ٹیچر ہم رزلٹ دیں گے تو سروائیو کریں گے. تو میں تو پیرنٹس کی اس بات کو حوصلہ افزائی بھی کہیں نہ کہیں کرتا ہوں کہ جی نمبر اچھے ہونے چاہیے. بٹ تربیت کے معاملے میں بھی میں کوشش کرتا ہوں کہ کمی نہ رہ جائے. بلکہ آج کل 1.5-2 سال ہو گئے ہیں، آپ لوگوں کے دور میں ایسا نہیں تھا. آپ کے جانے کے بعد ایک میں نے اسٹوڈنٹس کچھ دیکھے یونیورسٹی کے، کچھ پوسٹ دیکھیں، کچھ سے ملا، اور بڑی شدت سے کمی محسوس ہوئی. بڑا گلٹ ہوا اپنے پڑھانے پہ اس وقت کہ بچوں کو بیسک کنسیپٹس نہیں پتہ تھے ریلیجن کے، اور ہمارے پاس 4 سال پڑھ کے چلے گئے وہ لوگ. مجبوری ہماری بھی کہ ہم نے کریکولم پڑھانا ہے، سلیبس پڑھانا ہے، سلیبس چھٹ کے پڑھائیں تو پیرنٹس بھی تنقید کرتے ہیں اور بچے بھی تنقید کرتے ہیں. تو اب یہ 3را سیشن جا رہا ہے، یعنی 2 سال کمپلیٹ میں نے یہ کرتے ہوئے ہو گئے ہیں. میں جہاں بھی پڑھاتا ہوں جمعے کا دن کوسچن آنسر کا سیشن ہے، اباؤٹ ٹو ریلیجن، اباؤٹ ٹو مطلب ہم یوں کہہ سکتے ہیں کریئر کونسلنگ، اباؤٹ ٹو کیریکٹر بلڈنگ. بچے سوال کریں گے ریلیجن سے متعلق، مسائل سے متعلق، اکنامکس پہ ڈسکس کرتے ہیں، معیشت ڈسکس کرتے ہیں. ہم اس میں زندگی گزارنی کیسے ہے، کتاب نہیں پڑھائی جاتی اس دن. جمعہ والے دن کا لیکچر صرف وہ سوال کرتے ہیں، میں آنسر کرتا ہوں. مجھے آتا ہوتا ہے تو میں وہیں پہ ایکسپلین کر دیتا ہوں، نہیں آتا تو پھر میں کسی اہل علم سے پوچھ کے اگلے دن بچوں کو بتاتا ہوں. بٹ اس چیز پہ میں کچھ حد تک مطمئن ہوں کہ پچھلے 2 سالوں سے کچھ بہتر ہو رہا ہے. تو اس سے پہلے جو ہوتا رہا کہ اسٹوڈنٹس پڑھ کے نکل گئے، کتابوں کے رٹے تو تھے، ریلیجن کا کنسیپٹ نہیں تھا. تو اب تربیت بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہے. سر اس میں ایک چیز ایڈ کروں گا کہ جو ہمارا آئیڈیل اسلامک سسٹم ہے وہ پوری دنیا کے لیے اگر ہم دیکھتے ہیں تو آپ اس کو کیسا کنسیڈر کرتے ہیں کہ آئیڈیل اسلامک سسٹم کیسا ہونا چاہیے؟ میں سوال کو سمجھا نہیں، تھوڑی وضاحت. سر ایک چیز ہے جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ پاکستان ایک اسلامک ملک ہے، افغانستان ایک اسلامک ملک ہے، سعودی عرب ایک اسلامک ملک ہے، رول ماڈل ہونا چاہیے پوری دنیا کے لیے ہم لوگوں، لیکن ہم رول ماڈل نہیں ثابت ہو رہے. جب بھی خاص طور پہ 9/11 کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ جب بھی اسلام کا نام آتا ہے، اب پھر آپ نے اس چیز پہ اتفاق شاید کریں گے، خان صاحب کی 2019 والی اسپیچ، جب انہوں نے وہاں جا کر اسلاموفوبیا کے متعلق بات کی، UN کے اندر جا کے بتایا کہ بھائی اسلام یہ ہے جو آپ کو میڈیا میں دکھایا گیا ہے پچھلے 20 سالوں میں، اسلام وہ نہیں ہے. تو میں اس ریفرنس سے آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ جو اسلامک ماڈل ہونا چاہیے تھا، اسلامک سسٹم جس سے دنیا متاثر ہو، جو دنیا جو ہے وہ ہماری تعریف کرے یا دنیا جو ہے ہمیں فالو کرے، آج وہی رولز جو ہیں ہم دیکھتے ہیں یورپ میں آئے ہوئے ہیں. آپ تو مجھ سے زیادہ ان چیزوں کو بہتر جانتے ہیں، پولیس سسٹم ہو گیا، سارے وہ تمام چیزیں جو ہم نے پڑھی ہیں کتابوں میں، عملاً ہم اپنی ویڈیوز میں یوٹیوب پہ، سوشل میڈیا پہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ زیادہ فالو کرتے ہیں، قانون کی پاسداری وہاں پہ ہوتی ہے. میں اس سے متعلق آپ سے پوچھ رہا تھا. ایک دور تھا کہ امت مسلمہ دنیا پر حکمرانی کرتی تھی، سائنس میں بھی، ٹیکنالوجی میں بھی، اکنامکس میں بھی، اور کہیں نہ کہیں دفاعی لحاظ سے بھی. تو اقبال نے آپ کے سوال کا جواب بڑی بہترین انداز سے دیا ہے کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر. ہم نام کے مسلمان رہ گئے، ہمارا اپنا کردار مسلمان جیسا نہ رہا. یورپ کی اگر ہم تعریف کرتے ہیں کہ وہ قانون کی پابندی کرتے ہیں تو یہ چیز تو اسلام سکھاتا ہے. شرعی قوانین، شرعی احکامات. وقت کی پابندی کرتے ہیں تو نماز 5 وقت مقررہ وقت پہ فرض وقت کی پابندی تو اسلام سکھاتا ہے. وہ ہم سے ہی شمع، روشنی، چراغ جو کہہ لیں وہ لے کر گئے اور انہوں نے اپنے ملکوں کو روشن کر دیا ہے. تو آج بھی اگر ہم پلٹ کر مکمل پریکٹیکل مسلمان بننے کی طرف آ جائیں، ہم سب بیٹھ کے یہ سوال تو کرتے ہیں معاشرے کو کیا ہو گیا. آئینے میں کھڑے ہو کے یہ سوال نہیں کرتے کہ مجھے کیا ہو گیا. ہم کہتے ہیں گھنٹوں ٹیبل ٹاک گفتگو ہوتی ہے ٹاک شوز میں،
خبروں میں، میڈیا پر، چوک میں، بازاروں میں، ہوٹلوں میں، آج کل جو پولیٹیکل پاکستان کی سچویشن ہے، ہر جگہ ہم بیٹھ کے کیا ہو گیا کی بات، سارے آج یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم اے پولیٹیکل ہو چکے ہیں. وہ جو ٹھیک ہونا ہے اس کو ٹھیک یہاں سے ہونا ہے. جب میں ٹھیک ہو جاؤں گا میرے قریب والے ٹھیک ہو جائیں گے، پھر ان کے قریب والے ٹھیک ہو جائیں گے. تو اگر اسلام کو رول ماڈل بنا کے پیش کرنا ہے، اسلام تو رول ماڈل ہے، ہم سے غلطی ہوئی ہے کہ ہم پیش صحیح نہیں کر سکے. تو اگر مسلمان اپنا کردار کو بہتر کر لے تو کردار کو دیکھ کر تو کافر کلمہ پڑھا کرتے تھے، وہ وقت آج بھی واپس لوٹ آئے گا. سر یہ اسی سے ریلیٹڈ ایک سوال ہے کہ پروپیگنڈاز اتنے کیوں ہوتے ہیں اسلام کو لے کر؟ ہم دیکھتے ہیں کہ آئے دن کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی کنٹری کی کوئی نہ کوئی آپ بات سننے کو مل رہی ہوتی ہے. آپ کو آج سے 20 سال پہلے بھی یہ چیزیں سننے کو ملی تھی، پورا ایک چین چلی ہے. تو یہ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک سوال پوچھوں؟ جی. چور چوری کہاں کرتا ہے؟ جو گھر خالی ہو یا جہاں دولت ملے؟ دولت ملے. امید ہے سمجھ گئے ہوں گے آپ. تو سر پھر اس میں تو بہت شیطان بھی اپنا وار وہیں لگائے گا نا جہاں کچھ اسے نظر آئے گا. غیر مسلم کے مذہب نے تو اس وقت ظاہر ہے ہم بینگ مسلم ہی بات کریں نا کہ وہ ہدایت یافتہ تو نہیں ہے. قرآن فرما چکا کہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین اسلامی ہے. اسلام سے ہٹانا ہے اس نے لوگوں کو. جہاں اسلام کے ماننے والے ملیں گے، اللہ رسول کے ماننے والے ملیں گے، شیطان وہیں وار کرے گا نا. اور یہ ایک حقیقت ہے کہ حق کی مخالفت ہر جگہ ہر دور سے ہوئی ہے. آدم علیہ السلام کے واقعے سے پڑھ لیں آپ، آج تک آ جائیں، حق کی مخالفت ہوتی رہی. تو مخالفت سے نہیں گھبرانا چاہیے. تندی باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. اور تنقید بھی تو وہی کرتے ہیں نا، پروپیگنڈا بھی تو وہی کرتے ہیں جو دوسرے کو گرانا چاہ رہے ہوتے ہیں. جب آپ کسی کو گرانا چاہتے ہو نا تو آپ پہلے اپنی شکست تسلیم کرتے ہو کہ یار یہ میرے سے آگے نکل گیا ہے کہیں نہ کہیں. تو کافر جو پروپیگنڈا کر رہے ہیں مسلمانوں کے خلاف، وہ مانتے وہ بھی ہیں، اسی لیے مسلمانوں کو گرانے کی کوشش کرتے ہیں. آپ دیکھ لیں کہ ان کی مخالفتیں، ان کے تمام تر کوششوں کے باوجود یورپ میں سب سے تیزی سے پھیلنے والا مذہب کون؟ اسلام. ان کی ساری تدبیریں، مخالفتیں اکارت گئیں. حق اپنی پہچان، اپنی شناخت کروا لیتے ہیں. سر ابھی میں پولیٹیکل اسپیکٹس کی طرف زیادہ جاؤں گا، لیکن ایک سوال جو ہمارے کوشچن آنسر سے ہی آیا. آپ پولیٹیکل کنورسیشن کی طرف جائیں گے تو کہیں نہ کہیں ہم مجھ سے اختلاف تو کریں گے. تو میں یہ پہلے عرض کر دوں کہ پہلے سوال میں اختلاف رائے ہم ایک دوسرے کا کریں گے. نہیں، وہ بالکل ہوگا. اور ہمارا جو یہ پلیٹ فارم ہے نا، اس کا آبجیکٹیو بھی یہی ہے کہ ہم کنٹراڈکشنز جو ہے نا ایک بندے کی رسپیکٹفلی پریزنٹ کریں گے. بہت سارے ہم نے ایسے انٹرویوز کرنے تھے جو کہ اسکرپٹڈ تھے، جس میں ان کی تعریف کرنی تھی، ان کا نیریٹو لینا تھا. اگلے بندوں نے ہمیں یہ کہا سائیں ناراض نہ تھی ون یہ تو سا خیال کرنے، یعنی کہ وہ ناراض نہ ہو جائیں، اس چیز کا آپ نے خیال کرنا ہے. ہم وہاں ابھی تک نہیں گئے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا پلیٹ فارم بے شک تھوڑا سا لیٹ ہو جائے، لیکن ہم کنٹراڈکشن کو جو ہے وہ کریں گے. آخری میرا سوال ہے ریلیجنس کانٹیکسٹ سے. مردوں کو عورتوں پہ آپ نے جو فضیلت والی بات قرآن پاک میں کہی ہے، اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں. بہت ساری جگہوں پہ غلط فہمی ہوتی ہے، بندہ سمجھانے لگتا ہے، آگے سے اور چیزیں سامنے آ جاتی ہیں. تو اس کو تھوڑا سا آپ ایکسپلین کر دیں. ہم شاید یہ سمجھتے ہیں کہ مرد کو عورت پہ فضیلت دی تو کوئی چیف آف آرمی اسٹاف ہٹلر ٹائپ دی ہے، کوئی حکمران تو بنایا ہے، لیکن کوئی ظالم و جابر حکمران بنایا ہے. ایسا نہیں ہے. پروٹیکٹر بنایا ہے، گارڈین بنایا ہے، محافظ بنایا ہے. تو اگر گھر کا سربراہ مرد کو بنایا، عورت کو تو جتنی حقوق اسلام نے دیے ہیں، اور میں کئی بار کلاس میں بھی کہا کرتا ہوں ہماری عورتوں کو ابھی اپنے حقوق پتہ نہیں ہیں جو اسلام نے دیے ہیں. اسلام والے حقوق اگر ہر عورت کو پتہ چل گئے تو شاید مردوں پہ مزید برا وقت آ جائے گا. اسلام عورت کو ملکہ بنا کر گھر بٹھاتا ہے. ہم نے کہا بچوں کی تربیت ماں کرے گی. سورہ تحریم آیت نمبر 6، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں سے بچاؤ. تربیت بھی، گھر کا سربراہ بھی، نان و نفقہ کی ذمہ داری بھی، بچوں کی ضروریات پوری کرنا بھی، بیوی کی فرمائشیں اور اس کی ضروریات پوری کرنے بھی مرد پہ رکھی ہیں. عورت پہ تو صرف ایک شوہر کی فرما برداری رکھی ہے نا. تو ہمارے ہاں جب مخالفت شروع ہوتی ہے نا اس سوچ کی، تو شاید وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مرد ظالم و جابر جس کے سامنے عورت آواز اونچی نہ کرے. اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیں، میں صرف ایک بڑا خوبصورت سا واقعہ، ایمان بھی تازہ ہو جائے جس سے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے معاملے میں اپنے گھر والوں کے لیے کیسے تھے. حضور نے فرمایا بھی خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی.
لوگوں میں سے بہترین وہ جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہو، اور میں تم سب سے بہتر ہوں اپنے گھر والوں کے لیے. تو ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ سفر میں تھیں تو دوڑ لگائی. تو حضرت عائشہ منزل پہ پہلے پہنچ گئی. میں حضور سے جتنے کا لفظ نہیں استعمال کروں گا، میں یہ کہوں گا کہ وہ منزل پہ پہلے پہنچ گئیں اور وہ بہت خوش ہوئیں. کچھ عرصے کے بعد پھر سفر ہوا اور پھر حضرت عائشہ کے ساتھ اس مقام پہ پھر دوڑ لگائی گئی. اب حضرت عائشہ کا جسم تھوڑا فربا ہو چکا تھا. اب حضور منزل پر پہلے پہنچ گئے اور حضور نے مسکرا کے کہا کہ عائشہ آج اس دوڑ کا بدلہ ہو گیا آج. تو جو بیوی کے ساتھ اتنا پیارا حسن سلوک کا رویہ حضور کا تھا اور اپنی 11 بیویوں میں سے زندگی گزاری، کسی کو مارا نہیں، کسی کو ڈانٹا نہیں، کسی کو گھور کے نہیں دیکھا. تو اگر شوہر ایسا ہو تو بیوی بھی اس کی اطاعت کرتی، دل سے اطاعت کرے گی. تو حکمران بنانا یا ترجیح دینے کا مطلب ظالم حکمران بنانا نہیں، ایک اچھا حکمران بنانا. جیسے وہ ہمارے ہاتھ کہا جاتا ہے نا، پولیٹیکل کی طرف آپ آ رہے ہیں، ریاست ماں ہوگی، ریاست ماں جیسی ہوگی. تو اگر ریاست ماں جیسی ہو تو حکمران برا تو نہیں لگتا. پرائم منسٹر باپ کی حیثیت جیسا ہوتا ہے، یہ بھی تھا ایک. وہ نہیں مانیں گے آپ؟ نہیں، میں کہیں نہ کہیں چیزوں سے اختلاف رکھوں گا. جب پولیٹیکل طرف آئیں گے انشاءاللہ اس پہ بات کرتے ہیں.